یہیں سے جیسے ہم نے بات کی کہ وہ آپ کے اس میں تو میں کہوں گا کہ آج کل وہ بڑے عرصے سے غائب ہے، اور آپ کہیں گے جو وہ یہ واقعہ ہوا ہے تو نہیں تو یہ بتا یہ چلے کہ وہ جن جو آپ کے گھر میں تھا وہ آپ ہی تھے یا کوئی جن تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے۔ اس کی جو کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ بتاتے ہیں ہاں کہ یہ سودا لینے جا رہے ہیں، پھل لینے جا رہے ہیں، اچھا جی، تو وہ کہتا ہے میرے لیے بھی لے کے آنا۔ ہاں ہاں اچھا پھر جب آپ کو لے آتے تھے تو اس کو کیسے دیتے تھے آپ؟ ہم نہیں دیتے تھے چیزیں، وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اچھا کہیں رکھ دیتے تھے ہاں، کسی مخصوص جگہ پہ، روٹیاں غائب ہو جاتی تھیں، کسی مخصوص جگہ پہ رکھتے تھے ان کے لیے؟ نہیں نہیں کوئی مخصوص نہیں کہیں سے ہے، آپ اوپر انڈے لے کے آئے ہیں تو اوپر سے شاپر بند ہے، نیچے سے انڈے جو ہے نا وہ اچھا اس طرح سے۔ اچھا یہ پہلے میں چاہ رہا تھا اس پہ بات کرنی، پہلے ان سے واقعہ سن لیتے ہیں، پھر آپ سے درخواست کروں کہ یہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ میں بتاتا جی پلیز۔ یہ میرا خیال ہے کہ اب تو خیر بہت وقت گزر گیا، وہ جیسے عموماً یہ ظاہر ہوتے ہیں کسی نہ کسی فرد کے اندر، تو وہ ہمیں ہمارے ایک کزن ہیں اور وہ کافی عرصے سے بس وہ جن سے ذکر ہوا تھا آپ سے، پاجی جن کو ہم کہتے ہیں، جن کا بچہ ہے وہ آ کے لے جائیں۔ تو وہ ان کے پاس وہ مسجد میں بس وہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی آتا تھا کہ جی یہ اس کو جن جو ہے وہ چمٹ گئے ہیں، تو اچھا اب وہ چونکہ قرآن اور حدیث اور اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ جو آج کل ہمارے ہاں روایتی چلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو وہی قرآنی صورتیں آیات پڑھ کے تو اس سے کہنا کہ بھئی تم اس کو تنگ نہ کرو اور اس طرح سے، تو وہ پھر اکثر جو اس میں سے وہ نکلتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ تم یہاں پہ پڑھو، تو وہ پھر اس طرح کی شہادتیں بھی ہمارے پاس آئیں کہ وہ بہت سارے جو جن تھے وہ ان کے پاس جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو اسی طرح ایک ہمارے ہاں بھی ظاہر ہوا، تو اس کا بھی یہی تھا کہ جی میں کہاں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ تم وہ سامنے ہمارے ایک چرچ تھا، تو وہ ان کا جی میں شاید وہاں رہتا تھا پہلے، اور میرے جو لوگ تھے والدین ان کو پتہ نہیں کسی نے مار دیا، تو میں اب کہاں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں رہو پڑھو۔ اچھا کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا، ان کا جی میں کرسچن تھا تو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی سرشت میں جو ہے نا شرارتیں ہوتی ہیں اور جھوٹ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہمارے ہاں، وہ پھر تھوڑا سا نا جیسے کوئی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی کے ساتھ تھوڑا سا فرینڈلی ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں، بلکہ ان دنوں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں آپ نا ابھی میری عمر کم ہے تو میرے پاس پوری پاور نہیں ہے، اتنے سالوں کے بعد جو ہے نا جب میرے پاس پاور آئے گی تو سب کی لائٹ جائے گی تو آپ کی لائٹ جلے گی۔ اچھا لیکن وہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ وہی والی بات کہ ان کی سرشت میں بہت ساری اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو بعض اوقات یقین نہیں آتا، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ وہ ہوئی ہیں کہ ایک بوتل پڑی ہوئی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک آپ لے کے آئے ہیں لیٹر 1.5 لیٹر کی، تھوڑی دیر بعد دیکھا ہے تو وہ نیچے ہو گئی ہے یا چیزیں غائب ہو گئی ہیں، کوئی شرارتی بچہ پی جاندہ ہوئے گا یار، اچھا گرا لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے، انڈے غائب ہو گئے ہیں فریج کے اندر سے، یہاں تک کہ وہ ٹیپ لگی ہوئی ہے جو اس کو اتاریں تو پھر وہ دوبارہ نہیں چپکتی، اس کے اندر سے جو ہے وہ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اور شرارتیں۔ اچھا لیکن وہ اس کے کچھ جو ہے نا وہ پہلو تھوڑا سا کبھی وہ ہیلپ بھی کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرے بھانجا کو اسکول جانا تھا تو پرنسپل سے شاید ملنا تھا اس کے والد نے، تو ادھر سے بھائی کا فون آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پرنسپل صاحب نہیں آئے ہوئے تو آج نہ جائیں، تو ہم نے پتہ کروایا تو وہ نہیں آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ بھائی جو ہے نا ادھر جو میری بڑی بہن ہے ان سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بات کر رہے تھے تو ان کا جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی آپا سے بات کرنی ہے، بھولا اس کا نام تھا۔ اچھا تو وہ نہیں نہ بولا، ہاں، تو وہ جب فون پہ بات کرتے ہوئے کی انہوں نے بات، تو میں نے پھر بہن سے پوچھا کہ میں نے کہا وہ بات آپ نے سنی ہے تو وہ فون پہ تو کیسی تھی آواز اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو شور بہت زیادہ، جیسے ہوا بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح آواز جو تھی وہ تھوڑی توتلی تھی، جیسے
بھولا ہوتا ہے. جیسے وہ بچہ تھوڑا سا ہوتا ہے, وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں ابھی بچہ ہوں, بچہ ہوں. 600-700 سال عمر ہے. تو بھائی اس طرح کی, لیکن وہ پھر مطلب ہمیں بھی ظاہر تھی کہ آپ وہی جیسے کچھ لوگوں کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے, وہ والا حساب جو ہے. وہ آپ نے بتایا تھا کہ جیسے آپ کوئی پھل لینے جا رہے ہیں میلے بھی لے آنا, تو وہ کیسے کہتا تھا, اس کی آواز آتی تھی؟ اچھا یہ اب یہ چونکہ بڑا عجیب و غریب سا مطلب وہ ہے, چونکہ میرے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح نہیں ہے, میرے بھائی کو وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا, وہ کیسے کرتا تھا مجھے نہیں پتا. اچھا. کیونکہ ایک دفعہ میرا بھانجا اس وقت چھوٹا تھا, تو بھائی نے کہا کہ بھولے نو دیکھنا ہے, اچھا, بھولے کو دیکھنا ہے. ہوں, تو بھائی نے کہا کہ اب وہ بھانجا کہتا ہے کہ ہاں ماموں دکھائیں نا, دیکھنا ہے. تو بھائی نے ایسے یوں کر کے تھوڑا سا مسکرا یوں کر کے دیکھا نا کوئی خاص انداز میں, تو وہ بھائی کو دیکھ کے ڈر گیا. یعنی وہ شاید اس کو اسی میں ہی یعنی ماموں کے اپنے ماموں کے اندر ہی کچھ جو ہے ٹرانسفارمر جو کوئی وہ چیز جو ہے وہ نظر آئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہاں پاس بیٹھے ہوئے کسی اور فرد کو اس طرح کوئی نظر نہیں آیا. اچھا کنل صاحب, میری بڑی خواہش رہی جنوں کو دیکھنے کی, آج تک نہیں دیکھ سکا جو. اچھا بعض اوقات میں یونیورسٹی کے زمانے میں بھی مجھے خوف بہت پسند ہوتا تھا, خوف نا, اور میں ایسی ایسی جگہوں پہ جاتا تھا جہاں میں ڈر جاؤں. بلکہ جوانی کے دنوں میں جب یونیورسٹی خالی ہوتی, کراچی یونیورسٹی والے لوگ اس کو اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں کہ 9, 10, 11 بجے کے بعد یونیورسٹی خالی ہوتی, بالکل اس کے کوریڈور سے بنے ہوئے ہیں, اندھیرا, کہیں کہیں کوئی لائٹ جل رہی. تو میں اس وقت جو ہے نا جا کے ان کوریڈورز میں گھومتا تھا, ادھر چلا گیا لائبریری کے پیچھے سے ایک کوئی یونیورسٹی میں ایک آدمی, لائبریری میں شاید لائٹ جل رہی ہوتی تھی, وہ شاید 11 بجے تک کس طرح سے آن ہوتی تھی, وہ بھی لوگ کوئی ایک آدھ بیٹھا ہوتا تھا اس وقت, کیونکہ سارے لوگ وارث دیکھنے چلے جاتے تھے. تو میں جو ہے ان کوریڈورز میں گھومتا کرتا آتا, پھر قبرستانوں میں یا کچھ. اچھا کئی میں نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں جو ہارر کا, لیکن کبھی ایکسپیرینس میرا ایز سچ جو ہے جنوں سے یا ایسے آدمی سے بھی واسطہ نہیں پڑا جو کہ جن, اچھا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو کہ ہم جن نکالتے ہیں. میں ان کی محفل میں بھی گیا دیکھنے کے لیے بھی کہ جن کیا نکالتے ہیں. وہ مجھے تو ڈرامہ سا ایک لگا ہے نا کہ جی لوگ اندھیرا تھا, لوگ سارے بیٹھے ہوئے, اور وہ آدمی بیٹھا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی اور زبان میں بات کرنے لگا. اور وہ ایک گاؤں کا دیہاتی تھا, بالکل کسی گاؤں بکایا ہے, میں اس میں اہتمام کر کے گیا دیکھنے کے لیے. تو وہ ایک دیہاتی تھا جو کہ صرف پنجابی بولتا تھا, لیکن جب وہ اس کی آواز تھوڑی سی بدل جاتی تھی, اور پھر کوئی اور زبان جو ہے وہ پرشین ٹائپ کی یا کوئی اس طرح کی بولنے لگتا تھا. پھر لوگ اس سے سوال کرتے تھے, وہ اس کا جواب دیتا تھا, اس کو اٹھ کے پھر آ جاتے تھے. اور لیکن کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے, اس لیے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ویسے آپ نے اینک والا جن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, وہ میں اس وقت بڑا ہو چکا تھا تو لوگوں نے, حالانکہ وہ پروڈکشن میں کہیں سنا ہے کہ بہت اچھا گیا, اس کے باوجود اس کی میں نے ایک قسط بھی نہیں دیکھی ہے نا, کیونکہ ایگزورسسٹ دیکھی ہوئی تھی اور فلمیں دیکھی ہوئی تھی جو کہ جنوں بھوتوں کی بہت, اور ایسی فلمیں خاص طور پر میں دیکھنے جاتا تھا. بڑی ڈراؤنی تھی, بہت ڈراؤنی فلم تھی. اور جب وہ بچی جو یوں کر کے گردن گھماتی اور اس کی آواز تھی تو آدمی کی جان نکل جا. سینمے کے دروازے کھلے ہوتے تھے, اگر آدمی کو بھاگنا چاہے تو جہاں ہمارے پاس ساتھ ایک دوست تھے ضمیر علی بدایونی صاحب, بڑے شاعر تھے, نقاد, بڑی کتابیں ان کی ماشاءاللہ. وہ کہ اظہر کٹھے چلیں گے فلم دیکھنے, میں نے کہا ہم چلے گئے جی. اب وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب میوزک اور یہ اور وہ, تو مجھے ایسا سے کہیں یہ صرف ساؤنڈ افیکٹ ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت, میں سمجھ رہا تھا کہ ڈر وہ رہے ہیں اور مجھے کہتے اپنا ڈر ختم کر رہے تھے ایسے. یہ جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے اظہر, یہ ساؤنڈ افیکٹ ہے, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت. میں کہا جی بالکل بالکل, حالانکہ میں نہیں ڈر رہا ہوتا تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بول کر اپنا وہ اصل میں خاموشی ہر جگہ, اور ایک اچھا تن کا بھی تھوڑا سا آواز ہے تو تب بھی آدمی کو لگتا ہے. تو وہ اس طرح کی, لیکن پتہ نہیں مجھ سے کبھی, میں بڑے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو جن نکالنے والوں سے, اور بہت ایکسپیرینس میں نے ذاتی طور پر جو مشاہدات کیے وہ جنوں کے حوالے سے نہیں تھے, لیکن
الٹرا جو ہوتی ہیں چیزیں اس طرح سے کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے نا. کئی مرتبہ ایسے لوگوں سے ملا ہوں, گلگت میں رہا. اچھا گلگت میں یہ بہت ہے جی. گلگت میں جو پولو کھیلی جاتی ہے اس کے شندور میں جو, اور وہاں گلگت میں بہت ہوتی ہے جی. وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں گھوڑے نہیں, یعنی سوار جو ہیں وہ نہیں آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے, اس کے پیچھے جو قوتیں ہوتی ہیں نا وہ مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. دونوں کے اپنے اپنے وہ پیر, انہیں کچھ اور کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں پیالوں کے ساتھ. اور ان کسی کا کہنا تھا کہ صاحب میں آپ کو دکھا جاتا ہوں, ایک پیالہ ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے یا کیا, تو اس کے اندر وہ گھوڑے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو, وہ مقابلہ کر, وہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ مقابلہ. میں کہا یار یہ تو جامع جم ہو گیا. ہاں جامع جم, مطلب ایک دنیا ہی اور ہے کچھ نا, آپ تصوراتی کہہ لیں جو بھی کہتے ہیں, پوری ایک دنیا علیحدہ سے. چیزوں کو میں نہیں چاہتا اس کو بیان کیا جائے یا کچھ, لیکن ہے مطلب سم ٹائم جو ہے آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ یار یہ چیزیں, کئی پرسنل واقعات میرے جنوں کے حوالے سے نہیں ہوں گے, لیکن کچھ ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو حیران کر دیتے ہیں, ان کے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں. مطلب میں ایک جگہ جاتا تھا, ناول, ایک زمانہ لائبریریاں ہوتی تھیں, آنا لائبریری اور یہ وہ, تو ہمارے ہاں شہر ریمیار خان میں ایک پاک لائبریری ہوتی تھی جسے مولوی مسجدوں میں ناپاک لائبریری کہتے تھے. اس کے خلاف بڑی تقریریں ہوتی تھیں کیونکہ ناول وہاں کرائے پہ دیے جاتے تھے اور نوجوان جاتے جی خراب ہوتے, ہم بھی خراب ہونے جاتے تھے. تو وہاں ایک دن ایک صاحب آ گئے, زاہد صاحب ان کا نام ہوتا تھا, وہ 10-12 ناول لے جایا کریں اور داڑھی رکھی ہوئی, بڑا سر پوٹا بنا ہوا, تو وہ لے جایا کریں. اچھا ہم دیکھتے وہ لے جائیں, آ کے پڑھیں پھر. اچھا وہ کہیں باہر سے آتے تھے سال بعد, تو جب بھی آتے وہ لائبریری پہ آتے, 10 کتابیں لے جاتے پہ. تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ زاہد صاحب یہ 10 کتابیں کس لیے لے جاتے ہیں, آپ پڑھ لیتے رات کو؟ کہنا ہاں میں ساری رات پڑھتے وقت کرتا ہوں. کہنا بس پھر جی تو آخری لمحہ آتا ہے رات دا, تو پھر وہ ڈاکہ مارنے ہیں, کوئی لب گیا تو لب گیا, نہیں تو نہ سے اس لیے ہے نا, رات میں پوری کرنی, جاگنے کے لیے وہ کہ لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ انہوں نے ڈکیتی کرنی. وہ آئے تو میں نے کہا جی چائے پیئے آپ؟ تو کہنے لگے کہ ایک شرط پہ پیو, چائے میں پلاؤں گا. میں نے کہا جی آپ پلا نہیں, سمجھ گیا بسم اللہ. ساتھ ہی کھوکھا تھا, اسے کہا بھی ایک سیٹ چائے بھیج دو. اچھا وہاں سیٹ ہوتا ہے 6 کپ, ایک چینک, ایک سیٹ, اور آدھا سیٹ 3 کپ, ایک سیٹ چائے پہ. اچھا 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے کہنے لگے چائے بناؤ. چائے بنانے سے مراد صرف ہوتی تھی کہ چینی ڈالو اور کپ چائے بنائی, چینی ڈالو چائے. اچھا میں نے اس میں سے چائے ڈالی اور بنتے دیے. پھر 2 لوگ اور آ گئے, تو میں نے سوچا اس سے جو بیٹھا ہوا تھا نا, اسے میں نے کہا یار 2 کپ اور دے دو خالی. اسے 2 کپ دے دیے, میں نے پھر اور چائے ڈالی, اس کو دے دی. پھر ایک آدمی آ کے اس کو بیٹھو یار چائے پیو, ہے نا, 1 کپ اور خالی دے دو یار. اس نے پھر ایک اور کپ. اچھا کافی دیر جب ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ 10-12 لوگوں کو تو میں چائے پلا چکا. تو دیکھوں صحیح اس میں ہے کیا. میں نے یوں دیکھا تو خالی تھی, بالکل وہ. اچھا خالی بھی ایسی خالی تھی, مجھے لگا کہ میں کنویں کے اندر دیکھ رہا ہوں, جسے میں خود ڈر گیا. پھر میں نے اس کو بند کیا اور رکھ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی اور بزرگ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ اوپر سے دیکھتے تو مزید بڑھتے رہتے. مطلب یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس نے نہیں کہا. اس نے چپ چپا سمجھا. میں نے کہا بھائی چائے ختم ہو گئی, آپ اور منگوا لو. تو انہوں نے منگوایا. تو وہ میرا ایسے بابا. اچھا یہ سوری میں اس میں ایک چیز اور, کیونکہ کل بھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی بات چل پڑی, یہ کرامت اور یہ. میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بتانے لگے کہ کسی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار وہ میں نا بہت ساری چیزوں کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیب داستاں. کہتے نہیں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوا کہ میرے بھائی جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک جگہ پہ آئے اور رات کے پتہ نہیں کتنے بجے تھے, اور کوئی ٹرانسپورٹ اور کوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں تھی دور دور تک. تو میں جا رہا تھا اندھیرے میں, ایک سائیکل والا آیا اور اس نے کہا کہ طاہر بیٹھ جاؤ. تو میں پیچھے سائیکل پہ بیٹھ گیا, آگے انہوں نے میری گلی کے اس پہ اتار دیا, اور میں نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں, میں اس کو جانتا تھا نہ اس سے کوئی بات کی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا یہ واقعہ ممکن ہے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں, مگر یہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ایسی صورت میں جہاں بالکل نا امید ہو جاتے ہیں
اور پھر اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں، ایسے زبان سے کہیں یا دل میں آپ کے خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ تو اب ممکن نہیں رہا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے کفر کے تھریشولڈ سے بچا لیتا ہے، جس کو آپ مایوسی کہتے ہیں نا جی، کہ آدمی، میرے ساتھ بھی ذاتی اکثر ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے وہ اس مایوسی سے بچانا، اور این اسی لمحے جب آدمی پریشان 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 پریشان، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آدمی بالکل مایوس ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو میں نے ان کو قصہ سنایا کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ مجھے کوئی اچانک جو ہے نا ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اتنے لاکھ مجھے چاہیے تھے، اور وہ پیسے میں نے فلاں سے بھی پوچھا، فلاں دوست سے، بڑے قریبی ہے، وہ نہیں بندوبست ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اللہ سے کہا کہ ادھر سے تو میں نے سارا چیک کر لیا تو کوئی نہیں ملا، تو اب جو ہے نا پھر آپ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ میں ادھر ہی تھا تو شاید کوئی دوست آ گئے یا فون آ گیا، دوست آ گئے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں اور یہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اتنے دن بعد فلاں بندے نے آنا، تو یہ پیسے ان کو دے دیں چونکہ میں شاید ملک سے باہر جا رہا ہوں یا کہاں پہ، تو یہ اتنی فلاں۔ کہتے ہیں اس میں ابھی وہ 5 دن بعد دینے تھے، مجھے کل کی ضرورت تھی، 2 دن بعد میرے پاس پیسے آ جانے تھے، میں نے رکھ لیے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے پتہ ہے یہ تو نے بھیجے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں ایسے کہ اگر اس پہ گفتگو شروع ہے، ذاتی میں نے کہا کہ میری زندگی میں بے شمار لوگ ایسے آئے جی، میں لوگ ایسے بھی آئے جن سے میں نے پوچھا کہ بول بیٹا کیا چاہتا ہے، میں نے کہا میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، میں نے 3 کتابیں لکھی گلگت میں رہتے ہوئے ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بزرگ نے کا یہ کہنا ہوگا کہ میں نے یار مجھے کہا یا تم پینٹ کوٹ پہننے والے بندے ہو، پتہ نہیں اس باتوں پہ یقین رکھتے بھی ہو، پھر آغا خان کے ساتھ کام کرتے ہو جو۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایسی ہے، چائے پیتے بیٹھتے ہوتے، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا خواہش کیا ہوتی ہے آپ کی کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یار میں کچھ اچھی شعر کہنا چاہتا ہوں، جب تک گلگت میں ہوں، تو میں نے کہا تو کہنا اچھا ٹھیک ہے، تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اتنے خواب آتے تھے، میں رات کو بیٹھ کے نظموں کی نظمیں لکھ دیتا، خواب آتا تھا، نظمی ہوتی تھی وہ، ہے نا، اور میں اس کو لکھ لیتا تھا، پھر صبح اٹھتا تھا، پھر دوسری نظم لے، اور میں نے اپنی نظموں کو دیکھا ہے باقاعدہ، ہے نا، خواب بھی دیکھتا تھا، اسی طرح کے منظر، وہی لفظ لکھے لکھائے۔ میں اپنے وہ کتابیں جو ان دنوں کی لکھی ہوئی بکس ہیں، وہ ایک کتاب اور ایک بال پوائنٹ جو ہے، دوسرا ڈائری اور بال پوائنٹ سرانے رکھ کے سوتا تھا کہ یار یہ کسی وقت بھی اتر سکتی ہے نا، تو میں اس کو وہ اس کے بعد چلا گیا۔ اچھا، آپ کی بات سے ایک اور بات یہ روک کے رکھی ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے تو پھر کریں گے 2 ہفتے روکنا پڑا 2 ہفتے روکنا پڑا۔ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے ایڈمن بھی ریمس کے، ہمارے عثمانی صاحب، تو وہ زرار بھائی ہم انہیں کہتے ہیں، تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ذکر چھڑ گیا کہ یہ بڑے خوبصورت شاعر بھی تھے، نواب رضا نصر اللہ خان، اور بڑی پیاری شاعری کی، اور ان پہ کبھی ہم بعد میں پروگرام بھی کریں گے، مگر وہ صرف ان سے متعلق ایک واقعہ جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہی بات چل رہی تھی کہ وہ حقہ بڑا پیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے وہ اس طرح کا بنوایا ہوا تھا کہ وہ اوپر سے پکڑ لیتے تھے ڈول، اور وہ ہر وقت ان کے گاڑی میں بھی ساتھ ہوتا تھا، اور تو زرار بھائی کہنے لگے وہ جب حقہ پیتے تھے تو اصل میں وہ علامتی دھواں نکالتے تھے، ورنہ جب شعر پڑھتے تھے یا بات کرتے تھے دوسرے کے اندر سے دھواں نکلتا۔ اچھا ہے ویسے آج کل میں نے کہا اس کو ہم کیجول ٹاک ہے جو ہے نا، آج کل ان کی ایک نظم بہت ہی وائرل ہوئی ہے، سرور ازلی ہے جی ہاں، یہ میں نے لائیو سنی ہوئی ہے کرن صاحب کشمیر کے اوپر انہوں نے۔ کیا ہے جن بھوت اور یہ جو محاورہ اور محاورہ سے بھی بڑا ڈفرنٹ سا ٹاپک ڈسکس the knowledge beyond the knowledge، کوئی آیت اس طرح سے۔ بات یہ ہے قرآن میں 2 جگہ جنوں کا ذکر ہے، جی، ایک سورہ احقاف میں اور ایک سورہ جن۔ سورت جن کیا ہے 2 رکوعوں پہ، اور سر ویسے تیسری جگہ بھی ہو گیا وہ سورہ رحمان، سر وہاں دیکھا لیکن کہا گیا تم دونوں۔ سورہ رحمان میں تو انسانوں اور جنوں کو دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو زمین کا بوجھ کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिनों, अगर तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह की कायनात से तुम जा सकते हो, भाग निकल सकते हो, तो निकल के दिखाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर ये है कि तुम्हारे पास इस तरह की कोई कुव्वत हो। और उसके बाद वो जो आयत है जो बार बार रिपीट होती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये तस्नीया का सिगा है। तस्नीया का सिगा का मतलब है कि इंसानों और जिनों को दोनों को खिताब करते हुए कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो जो सूरह जिन है 29वें पारे में, वो शुरू यहाँ से होती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ऊहिया इलैया नफरुम मिनल जिन्न इस्तमा, कि आप ये कह दीजिए, यानी ये सूरह जिन जो है ना, ये मेरा ख्याल है उस पर नाज़िल हुई जब आप जो है ना, वो ताइफ का जो वाक़या है कि जब मक्के वालों ने बहुत ज़्यादा सताया था, तो आप ताइफ गए थे और वहाँ पर जो सलूक हुआ वो तो आपको मालूम है, सारा सामीन भी जानते होंगे। वहाँ से वापसी में आप एक जगह ठहरे, वो वादी नखला कहलाती है, जो मक्का और ताइफ के दरमियान में है। तो गालबन ये रात हो चुकी थी, तो आपने कोई ऐसी नमाज पढ़ी जो कि जहरी नमाज थी, यानी आप बुलंद आवाज़ से तिलावत कर रहे थे जी। और उसको जिन्होंने सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि मेरे पीछे जिन हैं और ये सुन रहे हैं, चूँकि ये आयत बता रही है कि कुल आप कह दीजिए कि इन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, कि जिन्होंने ये इसका कलाम सुना, फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, तो वो आपस में बात करते हुए कहेंगे कि आज हमने एक अजीबो गरीब कुरान सुना है, यहदी इलर रुश्द, ये रुश्द व हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, फ़आमन्ना भी, तो हम तो उस पर ईमान ले आए। वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, और हम अपने रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करते। वअन्नहु तआला रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, और मेरे रब की जो शान है वो बहुत ऊंची है, उसने कोई बीवी नहीं, उसके कोई बीवी नहीं है और उसने कोई अपना बेटा नहीं बनाया। वअन्नहु तक़ूल यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, जो हम में से बेवकूफ़ लोग थे वो अल्लाह ताला के बारे में अजीब व गरीब बात करते हैं। वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलुल इंस वल जिन्न अलल्लाहि कज़िबा, और हम तो ये समझते थे कि इंसानों या जिनों में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कि अल्लाह के बारे में झूठ बोले। वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ूना, और जो इंसान के कुछ इंसानों का एक ग्रोह था वो जिनों की पनाह मांगा करते थे, फ़ज़ादूहुम रहक़ा, तो उनका तकब्बुर और बढ़ गया कि पहले जिन जो हैं वो इंसानों से डरते थे। अगर इंसान कहीं जाते थे और वो जिन वहाँ मौजूद होते थे तो वो भाग जाते थे, लेकिन फिर इंसानों ने ये करना शुरू किया कि वो जब किसी वीरान सुनसान जगह में पहुँचते थे तो वो ये कहते थे कि हम यहाँ के जो सरदार जिन हैं हम उसकी पनाह मांगते हैं। तो उस पर वो चौड़े हो गए कि हैं ये तो हमारी पनाह मांग रहे हैं। तो ये इस तरह की जो है ना वो आती है। और फिर वो कहते हैं कि अन्ना लम्मा समिअना व अन्ना लम्मा लमसना समा वजदहा मुलिअत हरसन शदीदम व शुहबा, कि हमने देखा कि कुरान जो आसमान है, हम जब उसके करीब गए तो हमने देखा कि उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के गार्ड्स लगे हुए हैं और शाब साकिब तैयार है। और इससे पहले यह है कि कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फमस्तम अल-आन यजिद लहू शहाबन रसदा, कि उससे पहले हम यह करते थे कि आसमानों के मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के सुनते थे खबरें, टो लगाते थे।
لیکن اب اگر سنگل کوئی لیتے ٹو لگانے کی کوشش کرے ہاں تو اس کو ایک شہاب ثاقب جو ہے نا اگر سے میزائل آتے ہیں، میزائل آتے ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَنْ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا. ہم نہیں جانتے something unusual is happening. ہمیں نہیں پتا کہ جو زمین کے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دینے والا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا. کہ ہم میں تو کچھ تو صالح تھے اللہ اور کچھ نہیں تھے. کچھ اس کے جو آپ بات کر رہے ہاں، ہیں بالکل. کہ یہ جھوٹ بڑے بولتے ہیں، شرارتیں بڑے کرتے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر ہے جی کہ انا منا صالحون و منا دون ذالک. ہم میں سے کچھ صالح بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ بھی تھے. مختلف طریقے تھے جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ الْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ وَلَا نُعْجِزُهُ هَرَبًا. کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے بے شک اور نہ ہی بھاگ سکتے ہیں اس سے. جی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. ہم میں سے کچھ تو مسلمان تھے اور کچھ جو ہیں وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے. تو جو تو ایمان لے آیا، جس نے اسلام لے آیا، جی تو وہ تو سیدھے راستے پہ ہو گئے. جی اور جو قاسطون ہیں ان کے لیے وہ جہنم کا، دوزخ کا، کیا اسے کہنا چاہیے، فیول ہیں، وہ جی ایندھن ہے. ایندھن ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. مطلب یہ ایک پورا رکوع جو ہے نا وہ ان کی آپس میں گفتگو کے بارے میں ہے. اور جو پھر جو دوسرا اور رکوع ایسا بھی ہے سر کہ انسانوں سے پہلے یہاں جن رہتے تھے، ظاہر ہے مطلب ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جیسے کہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہ یہ فساد پیدا کریں گے، تو ان کا تجربہ ان جنوں کی طرف ان اشارہ جنوں ہے کی یہاں طرف تھا یہ. کہ جو پہلے یا فساد پہ تو کوئی ایک اور آئے گی تو وہ بھی فسادی ہوں گے لائک دا جن. اب بھی ہم کوئی شرارتی بچہ ہو جو جھوٹ بولتا ہو اور شرارتیں کرتا اچھا ہو. سعودی عرب میں بھی کوئی وادی جن بھی ہے؟ اچھا نہیں وہ تو میں نے دیکھی ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھی ہوگی. وہ وادی جن کہلاتی تو ہے ہاں لیکن جنوں سے کوئی تعلق وہ نہیں. جنوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کا فنامنا ہے پانی اوپر اتر جاتا کہ ہے. وہ جو سڑک ہے جو کہ اس وادی میں سے گزرتی ہے وہ آخر میں جا کے جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یوں ہے سڑک سلوپ ڈاؤن ورڈ. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں اوپر وہ تو الٹا جائے پانی گا. جو ہے وہ اوپر کی طرف بہتا ہاں ہے. اور گاڑیاں بھی ایسے سو مچ سو کہ وہ صرف پانی نہیں اوپر کی طرف بہتا ہے، بلکہ ہم جس گاڑی میں گئے تھے اس نے کہا آپ بیٹھے میں آپ کو تجربہ کراؤں. اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی، ہمیں بٹھا لیا اور اس نے اس گاڑی کو نیوٹرل کر دیا اور وہ گاڑی جو ہے نا وہ اوپر کی طرف چڑھائی والی سائڈ. چلنا شروع ہو گئی. ہاں اب ہم اس کا میں نے اس کی فلم بھی بنائی ہوئی اچھا اچھا کہ اس کا جو اسپیڈو میٹر ہے نا وہ آہستہ 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 اس کی اسپیڈ بڑھ رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے نیوٹرل میں، اور اس کی اسپیڈ 70 تک پہنچ گئی. اچھا اچھا یہ تو بہت سپیڈ ہے. بہت اسپیڈ اوپر کی اچھا طرف. تو یہ کیا فنامنا کیا ہے سر؟ یہ دوسرا ہے. یہ مطلب سائنس ہے، mystery ہے، یہ mystery ہے. میگنیٹک میگنیٹک کچھ ہے. ہاں اور دنیا میں کئی جگہوں پہ ایسا ہے. ہاں ایک دم میں نیٹ پہ پھر ڈھونڈا جا کے اس کو اس طرح کے کہ یہ اس طرح کا، تو میں نے بھی اس کی فلم بنائی، بلکہ میں نے ڈرائیور کو کہا تم نیچے اترو نا، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بیٹھا ہوا شاید یہ پیچھے کو لے جا رہا ہے، نیوٹرل کر کے اترو تم نیچے اترو. کہنے کا تیز ہو جائے گی تو میں نے کہا پھر آ جانا نا، نہیں تو میں روک لوں گا ہے نا. جب تھوڑی سی بھی تیز ہوئی نا وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا آ کے کہ جی یہ بہت تیز جائے گی. تو نیٹ جا کے ڈھونڈا تو بہت ساری جگہوں پر یہ باقاعدہ ویژول اس کی تصویریں اس سے بنی ہوئی ایسی جگہیں جہاں یہ ایسا فنامنا موجود ہے کہ وہ چیزیں ریورس میں جا رہی ہوتی ہیں. اس کو خالی بوتل ایسے ہم نے وہ پانی والی خالی رکھ وہ اس طرف کو اڑنے لگی. وہ غالباً کوئی میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے جی جو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. اٹریکٹ کرتا ہاں ہے. اٹریکٹ کرتا ہے. یا اچھا میگنیٹک ہو تو آپ کہیں گے لوہے کی چیزیں نہیں، ایوری تھنگ لیکوڈ پانی ڈال دیں، پانی کے تو میگنیٹک. ہاں یہ پلاسٹک ڈال دیں. اچھا اس وہاں جو مدینہ میں یہ جو ہے وادی جن وہاں پارک بن گیا ہے، لوگ آتے ہیں جھولے وولے بچوں کے لگا دیے گئے ہیں، باقاعدہ آپ پکنک منائیں وہاں اور تھوڑا سا یہ بھی انجوائے کریں گاڑی کو دائیں بائیں اوپر لے جانے کا. اور لوگ بوتلیں ڈال کے پانی ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جی. یہ کچھ چیزیں آہستہ آہستہ ہم پر کھلنا شروع ہو جائیں گی. اب جیسے یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں اوپر جاتے ہیں جن تو ان کو آگے سے میزائل پڑتے ہیں. اگر ہم پہلے سوچ لیں کہ یار ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیفینس جو ہے کسی کی, تو شاید ہم میزائل پہلے ایجاد کر لیتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے سائنس میں سوچنا بند کر دیا. میزائل ویسے بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. کون سا میزائل؟ یہ حیدر علی کے زمانے میں نا انہوں نے ایکسپیریمنٹ ہو گئے ہوئے تھے. نہیں میزائل وغیرہ. اچھا میزائل. حیدر علی جو ٹیپو سلطان کا والد ہے اس کے زمانے میں یہ بن گیا ہوا تھا. اینی وے تو بالکل ڈفرینٹ چیز آ جائے گی. اچھا سر ایک اور جب آپ آئے تھے تو کوئی ٹریفک کے حوالے سے آپ کی آبزرویشن تھی جو شیئر کرنا چاہ رہے تھے آپ ذرا؟ سر ٹریفک کے حوالے سے کچھ بھی نہیں. اصل میں جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو میرا سر دکھنے لگتا ہے. اچھا اس کی وجہ کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے یا نفسیاتی بیماری نہیں ہے. اس کی وجہ لوگوں کا بیہیویئر. جیسے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا, یہ ایک سڑک ہے, اس کے پارٹنر ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پیدل چلنے والے ہوتے ہیں, گاڑیوں والے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل ہے, سائیکل والے ہیں. ان کو نہ اپنے رائٹ کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمارے. میرا اپنی تھیوری یہ ہے جی کہ اگر ہم ٹریفک کے اصولوں کو اوبے کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے آدھے مسائل تو ختم ہو جائیں گے. ریڈ لائٹ یلو جو ہے یہ سمجھو کہ اسلام ہے نا, نہی عن المنکر ہے, اور نہیں جو ہے کہ اس کو اب یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اگر ریڈ بتی پہ ہم وہاں شروع ہو جائیں تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس ریڈ بتی کو آن کر لیں گے کہ یار ہمیں یہ کام کرنا ہے, یہ لمٹس ہیں ہماری, یہ لمٹس ہیں. ہم نے اپنی لمٹس اور بنا لی ہیں. یہ ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ, یار جو ریڈ لائن اللہ تعالیٰ نے کو کر دی ہے اس کو وہ کر لیں. اب میں آ رہا تھا جیسے تو موٹر سائیکل, یہ اسلام آباد ایکسپریس جو ہے اس کے اوپر موٹر سائیکل والوں کے لیے جگہ الگ بنا دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک سائیکل والا پیچھے اس نے بہت سارا سامان لدا ہو بالکل درمیان میں چل رہا ہے. اچھا اگر اس سے کہیں تو وہ الٹا کہے گا کہ جی آپ غریب, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی. مطلب اگر کسی کو کہہ دے ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے, یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک غریب آدمی ہے. یار غریب ہونا جو ہے وہ کوئی خوبی یا خامی نہیں ہے, لیکن آپ کا بے وقوف ہونا خوبی اور خامی ہے نا. کہ آپ جو ہے دوسرا غریب آدمی کے اپنے جو فرائض ہیں کیا وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ اس کو یہاں غریب ہو یا امیر ہو کچھ بھی ہے, لیکن میرا کئی مرتبہ تجربہ ہوا جی ہے نا. ایک مرتبہ گاڑی کھڑی تھی, ایک موٹر سائیکل والے نے کھڑی گاڑی کو اپنا موٹر سائیکل نکالتے ہوئے میرے وہ جو میرر تھا بلیک اس میں لگا دیا. میں نے اس سے جب کہنے تو کہنا جی میں جو غریب آدمی, یار غریب آدمی بڑی اور کچھ بات ہی نہیں ہے. یار میں کون سا کروڑ پتی ہوں یا بلاور کا بھائی ہوں, لیکن تم تو خیال کرو نا یار. غربت کا اس سے تعلق کامن سینس کا یا ٹریفک سینس کا یا دوسرے معاملات کا یا اسلامی ویلیوز کا, یہ تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے غربت کا. لیکن ہمارے ہاں جو ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں, ہم نے یہاں پروگرام شروع بھی کیا, بھٹی صاحب کافی دیر کرتے رہے, میں کرتا رہا, لوگوں کو بلاتے تھے. مسئلہ یہی تھا کہ پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ پہ ہمیں نہ سڑک پار کرنا آتی ہے, بے صبری. جی سر بے صبری نہیں سر, بے صبری کے عمل. اگر ایک آدمی گاڑی درمیان میں چلا رہا ہے اس میں بے صبری کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے. اب عقل کوئی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے کہ ہمارے سوری سر آپ کی بے صبری کو میں نے بے صبری میں روک کر دیا, میں نے بھی صبر نہیں کیا. لیکن ہمارے ہر غالباً اسکول لیول سے یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ سڑک کیسے پار کی جاتی ہے نا. ہمیں اس بات کی تیاری اسکولوں میں بچوں کو اور بڑا سکھایا جاتا ہوگا. گھر میں جانا بھائی جا کے ماں باپ کو سلام کرنا بڑی اچھی بات ہے, اور ماں باپ گھر میں ہوں گے تو سلام کریں گے نا. ماں باپ تو گھر میں ہی نہیں, ہم سے چیزیں ٹھیک ہے. میں نے ایکسپیرینس میری بیٹی نے آگے بتایا کہ جب ہم وہ سکھا رہے تھے تو ایک بچی نے میری اسکول کی نے کہا کہ ہمارے گھر میں جب میں جاتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا, تو میں کس کو سلام کیا کروں؟ تو وہ کہا بھائی صاحب تو آپ سوری بھائی آپ نہ کیا کرو, اب نہیں ہے تو کیا کیا جائے, گھر میں ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہمیں پہلی جماعت سے پلے گروپ سے ہمیں سکھانی چاہیے کہ سڑک پہ لے کے جائیں بچوں کو, بھائی یہ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے. ہم زیبرا پڑھا رہے ہیں, زیبرا ہماری زو میں کم نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت زیبرا جو ہوتا ہے جی. ہم زیبرا کراسنگ پڑھا رہے ہیں سے, ان کو چل کر سکھائیں, لائٹ یہ ہوتی ہے, یوں چلنا چاہیے. جن گھروں میں سکھایا جاتا ہے, اب پھر کہیں گے اب انڈیا کی مثال, اس کا وہ کوہلی ہے جو بہت بڑا معروف نام ہے ان کا کرکٹ کا, وہ کہنے لگا بھائی رات کو اپنی بیٹی کو کوئی پارٹی تھی کہیں سے, میں لے کے آ رہا تھا, دیر ہو گئی, ایک جگہ میں نے دیکھا کوئی نہیں اشارہ, میں نے اشارہ کر لیا ہے نا, تو آگے مجھے ٹریفک والے نے روک لیا.
اسے ٹریفک والا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اوہو افسر جی آپ تو کوہلی صاحب ہیں، یہ ہے مطلب ان کا جو کرکٹر ہے کوئی، تو خیال کیا کری بیٹی کے ساتھ پیچھے بیٹھے کہتا کوئی کوہلی شولی ہے، کوہلی گراؤنڈ میں ہوتا ہے، اس کا چلان کرو وہ کہہ رہے کہ میری بیٹی نے کہا قوم اس کا چلان کرو، وہ ہے نا انکل ان کا چلان کرے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹار ہے اور اس کا چلان نہ کیا جائے. یہ رویے جو ہیں ہمارے ہاں ہیں نہیں موجود ہے. ایک دم میں انگلینڈ کا دیکھ رہا تھا، ایک ماں نے اپنے تھانے میں گئی قریب کسی کے اور کہنے لگی کہ میرا جو بیٹا ہے ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ اتنی ہے لیکن اس کے اخراجات جو ہیں وہ اتنے ہیں، یہ دونوں کا ڈفرنس جو ہے مجھے رہا تو آپ پلیز میرے بیٹے کا پتہ کریں کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں تو ملوث نہیں ہے. یہ پاکستان کی کوئی ماں کر سکتی ہے؟ وہ خوش ہو جائے گی، بیوی اس سے زیادہ خوش ہو جائے گی، اور کمائی آ رہی ہے اور اتنے دی کمائی آ رہی ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ اس کو ابھی ہم کیا بات وہی جو پٹواری والی ہاں پٹواری والی بات ہمارے ہاں تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ڈی سی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں. ایک بوڑھی مائی کا قصہ ہے جو گاؤں میں ڈی سی گیا تو وہ کہنے لگی اللہ آپ کو پٹواری بنائے. وہ آپ نے کوئی گانے کا بھی شیئر وہ یہی میں رات کو میں سنا آپ سے شیئر کروں گا. یہ ایک پوری سائیکی ہے. وہ گانا کیا تھا پتہ نہیں، اس کا ایک وہ یہ تھا مصرع یہ تھا کہ جی تو کا دا پٹواری جی منڈا میرا روے آمبنو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہی والی بات ہے کہ کرپشن کی ترغیب جو ہے وہ گھر سے مل رہی ہے کہ بیگم یہ کہہ رہی ہے کہ تم اتنے تمہارے پاس اختیارات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے لے کے. میں جب 6 7ویں میں پڑھتا تھا تو میرا ٹیچر ہوتا تھا، وہ مجھے کہا کرتا یار تیلی تے سیندھ میلی. اچھا مجھے سمجھ نہ آیا کرے کہ نہ میں تیلی ہوں تو نہ میں کیا کروں اس کا، یار تیلی تے سیندھ. میں نے آ کے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ ٹیچر ہے میرے، وہ مجھے یہ کہ جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تیلی تے سیندھ میلی. وہ کہتے ہیں یار تیلی تے سیندھ میلی، میرے سر میں تیل نہیں ہے نا، میلا ہے بچار میرا، اور یار میرا تیلی ہے نا. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ اس طرح سے وہ مجھے کہتا ہے کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ ضرورتیں ہیں جو تم پوری کر سکتے ہو، تم نہیں پوری کر سکتے. تو اس سے کل پوچھ کے آنا کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کیا چاہیے آپ کو. تو نے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر کچھ چیزیں اس کو بھجوا دیں. مطلب ایسے جو مطلب ذمہ داری میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سبزی بھجوا دی، کوئی آم بھجوا دیے، کچھ اور چیزیں بھجوا دیں. تو ہاں کو جو ٹیچر کو ضرورت تھی تو وہ اس پہ بھیج دی. تب میں نہیں سمجھا. اچھا وہ آپ ٹریفک پہ بات کر رہے تھے. ہاں لیکن اب جی ٹریفک پہ اس میں ہم تھوڑا سا وہ بھی ڈالیں نا، ڈالیں ہلکا سا نمک تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب باہر سے آئے یہاں پہ اور وہ جا رہے تھے تو ایک صاحب جو ہیں بڑی تیزی میں گاڑی پہ تھے یا بائک پہ تھے. ویسے ہمارے بہت سارے، مجھے تو زیادہ خون میرا اس پہ جلتا ہے وہ جو اشارہ توڑ کے موٹر سائیکلوں والے جو ہے نا وہ توڑتے ہیں. اور ہمارے ایک سامنے نے بھی یہی میسج کیا ہے ہاں کہ موٹر سائیکل والے جو نا اشارے کا خیال نہیں کرتے، باقی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، سائیکلیں یا باقی ٹرانسپورٹ کے بھی، موٹر سائیکل کا خاص طور پہ ذکر ہوا. وہ بٹی صاحب وہ اصل میں ان کو بہت جلدی ہے، وہ جو آپ بے صبری کی بات کر رہے تھے اس بات کی ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے. ہاں کس جگہ پہ وہ آپ کو بتاتا جہاں آئی ہوئی ہے. وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے قریب سے بڑا زوم کر کے کوئی گزرا اور یوں جگہ بناتا ہوا اور اشارہ توڑتا ہوا آگے گیا. تو وہ صاحب سمجھے کہ شاید کوئی بہت ایمرجنسی ہے، کوئی اس طرح ہے کہ مطلب اس کو شاید کوئی ایسی ہے کہ اس وجہ سے وہ بیچارہ جلدی جا رہا ہے ایمرجنسی. تو خیر کچھ دیر کے بعد کوئی 15-20 منٹ بعد جو ہے نا وہ صاحب جو ہے وہ بھی وہاں سے نکلے. جب آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ بندہ بھی وہاں کھڑا ہے، دائرہ سا بنا ہوا ہے اور اس نے بائک کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے. ان کا پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب وہ اپنی گاڑی سے اتر کے وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہاں بندر کا تماشا ہو رہا تھا. اصل میں ہمیں جلدی یہ ہوتی ہے. بنیاد ایک ریڈر ڈائجسٹ کی ون لائن ہے، اس نے صاحب ہوا 10-15 ایئرز بیفور، اس میں کہا تھا کہ ایک صاحب جو ہے بہت تیزی میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کا تعاقب کروں گا، ایمرجنسی کیا ہے اس کو. کہنا میں بھی اس کے پیچھے رہ گیا، وہ سیدھا ساحل سمندر پہ گیا، چادر بچھائی سو گیا دری بچھائی اور اپنا سو گیا. تو یہ بھی سم ٹائم جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ سر بتائیں کس طرح سے ہم ٹریفک سینس کو جو ہے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا، ہم یہ سمجھیں کہ یہ برا ہے، دس از بیڈ اینڈ دس از گڈ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کا اگر آپ نے ڈسپلن دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ٹریفک ہے. سڑک ہے. لوگوں نے ہمارے گھر نہیں دیکھنے، ڈرائنگ روم نہیں دیکھنی، کچن نہیں دیکھنا کوئی یہ کتنا ہے، وہ ہمیں وہاں آبزرو کرتے ہیں سڑک کے اوپر.
وہ تو سر تو بات یہ ہے کہ جب بچے کو ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا تو پہلے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ یہ بتائیں بچے کو کہ تیز چلنا کوئی خوبی نہیں ہے. سر میں پھر معافی پہلی بات تو یہ سکھانی چاہیے کہ 18 سال سے پہلے گاڑی نہیں چلانی ہے آپ نے. جی سر. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب جو اسکول ہے نا, جی سر, اسکولوں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے کہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ بچے کو سمجھائیں, اور اس کے بعد آپ بھی یہ کوشش کرتے رہیں ادھر آپ ٹریفک کے ہاں مطلب میڈیا کو اس پہ زور دینا چاہیے. ہمارے ہاں آپ کو پورا میڈیا کنگال مارے, مجال ہے یہ کسی جگہ پہ ٹریفک سینس کی بات ہو رہی ہے. یہ کہ اس سے پہلے بھی غالباً میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں سر کہ دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کی فالوئنگ ہوتی ہے جی, اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں, لیکن ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ ایز اے سٹیزن لوگوں کی تربیت کرتی ہو. بس وہ ان کا زیادہ ہوتا ہے کہ فلاں کو گالیاں دے دی, فلاں کے خلاف تقریر کرتی ہے, یہ سارے کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ اگر اپنی تقریروں کا ایک 1/10 بھی اگر 1/20 بھی اگر اس بات کے لیے استعمال کریں کہ وہ کہیں کہ بھی دیکھو آج یہ اتنے لوگ جمع ہیں تو ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی ٹریفک لین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر کسی وجہ سے اگلی گاڑیاں رک رہی ہیں تو بھی کوئی وجہ ہی ہوگی نا, تو آپ اپنی لائن پہ چلتے رہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ دوسری لائن بنا لیتا ہے اور وہ پھر دوسرا والا آتا ہے وہ تیسری لائن بنا, تو جانے کی پوری ٹریفک جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی اس طرح سے لگی ہوتی ہے, اور ٹریفک جو ہے نا وہ سب ایک دوسرے کے پھر شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے ابھی پچھلے دنوں میں ہم گئے تھے کہیں سوات کی طرف, تو جو مین موٹر وے سے جب آپ اترتے ہیں نا تو چک درا ایک جگہ آتی ہے, وہاں سے ہم کوئی 3 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے. لیکن جب ہم نے اس کو چھوڑا مین وے کو تو چکدرا میں آ کے پھنس گئے, اور وہاں ٹریفک اس قدر جام تھی کہ کوئی تقریباً 8-9 گھنٹہ وہاں پہ کھڑے رہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے جو نہیں جا رہا, میں چلتا ہوں آگے سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں. تو یہ لوگوں بے صبری آپ کی بات, تربیت کی ضرورت ہے. 2 چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں, چونکہ مجھے ابھی تازہ تقریباً 1-1.5 سال ہوا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اس سے پہلے ظاہر ہے مجھے نہیں آتی تھی. تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جب اتنے رش میں آپ نکلتے ہیں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ لین کے اندر ہوتے ہیں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں بالکل محفوظ ہوں, سیف ہوں. میرے ارد گرد جو دوسرے والے ہیں وہ اپنی لین میں ہیں, وہ سیدھے جا رہے ہیں, میں اپنی لین میں ہوں. جب لین آپ خراب کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے مسائل خراب ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ سگنل پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اشارہ توڑتے ہیں. اچھا ایک چیز کچھ سال پہلے کی بات ہے, مجھے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر کوئی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر اسلام آباد جو ہے وہ واحد شہر ہے جہاں پہ دوسرے پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ لین کی جو ہے نا اس کے ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے. تو اب ابھی اس وقت مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی, ابھی میں نے دیکھا ہے کہ شاید اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. مثلا میں جب ایکسپریس ویز پہ جا رہا ہوتا ہوں تو بہت ٹریفک ہوتی ہے, لوگ وہاں پہ بھی لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لین کی جو ہے نا نشاندہی موجود ہے, وہاں پہ وائٹ لائن جو ہے نا وہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی لین میں ہوں, میں یہاں سے توڑ رہا ہوں یا میں اس کے اوپر چل رہا ہوں. جبکہ میں جب یہاں سے پشاور روڈ سے گزر رہا ہوتا ہوں تو یہاں پہ چونکہ وہ لائن وہ مٹ چکی ہے, چیزیں ہونی چاہیے, لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو لوگ ارباب اختیار بھی یقیناً ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے تو ان تک بھی ایک کہ پشاور روڈ ہے وہ اتنا اہم ہے, جہاں پہ لین کی نشاندہی ہے ہی نہیں تو وہاں پہ کوئی رکشے والا گھس رہا ہے, کوئی فلاں جگہ گھس رہا ہے, پھر فاصلہ کم کر دیتے ہیں. جہاں پہ جو ہے نا آپ کو لین کی وہاں پہ موجود ہے نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو خود بھی ایک شرمندگی اور اس کا ایک احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 چیزیں اگر ہماری صحیح ہو جائیں
تو ہمارا ٹریفک کا جو نظام ہے یہ ہمارے جو بلڈ پریشر کے جو مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. بہت بڑی. ہاں پھر لگ جاتی ہے, پھر کوئی بندہ مان نہیں رہا ہوتا کہ کس کو جو ہے نا. اچھا پھر ہمارے جو کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں, وارڈن کھڑے ہوتے ہیں, ان کی جو میں نے انہی وارڈنوں سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نمبر 1 ٹریفک رواں رہنی چاہیے, مطلب یہ ہم ان کی واحد ذمہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ یار یہ کرو یہ نہ کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے اوور آل جو چیزیں ہیں ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے ہم پابندی جو ہے وہ کروائیں لوگوں سے. اچھا یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر کسی بھی وارڈن کی ذمہ داری میں آتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چلان کرنا ہے, جو کہ اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے نا. ایک مرتبہ میں کہیں اسی ٹریفک والے کے ساتھ ہی جا رہا تھا تو اس نے روکی گاڑی اور روک کے کہنے فون کیا, کہنے لگا جی فلاں صاحب کدھر ہو؟ ادھر چوک میں کھڑا ہوں, تم کہاں ہو؟ کہنا جی میں وہ ہوٹل میں ہوں, میں کھڑا ہوں نا, مجھے نظر آ رہا ہے تمہارا موٹر سائیکل باہر کھڑا ہوا ہے نا, لیکن تم نظر نہیں آ رہے ہو. تو اس نے کہنے لگا جی ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ کرو نہ کرو, اگر آپ ویژول ہو, چوک میں نظر آ رہے ہو تو خود ٹریفک صحیح ہو جاتی ہے, لیکن یہ نظر ہی نہیں آتے. موٹر سائیکل کھڑا کر دیں گے کہ جی میں ڈیوٹی پہ ہوں, خود جا کے وہاں اس پہ کرنے لگیں گے. اچھا ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جی, ٹریفک میں میرا خیال سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے. ٹریفک پہ ہم نے پچھلے دنوں میں بہت یہاں کام کیا, اور ایک میں نے ڈاکومنٹری بھی بنوائی تھی. یہ ساتھ ہی ہمارے ایک پل ہے جہاں سے ٹریفک اوپر جانے کی, چوٹ چوک کے جو پل ہے, اس پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنوائی تھی کہ لوگ کیوں اوپر نہیں جاتے, نیچے سے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سارے دکانداروں نے کہا جی حادثات بہت ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اچھا پھر میں نے ایک جملہ اکثر کہتا تھا کہ اگر ایک بورڈ اس کے ساتھ لگا دیا جائے جس پر یہ لکھا ہو کہ یہ پل جو ہے پیدل چلنے والوں کے لیے کہا گیا کہ سڑک عبور کرنا ہو تو اس سے کریں, اگر آپ پل استعمال نہیں کریں گے, سڑک سے عبور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا حادثہ ہو جائے تو کوئی گاڑی والا یا دوسرا ذمہ دار نہیں ہوگا, نو رسپانسبل. اچھا میں نے بڑی کوشش کی, یہاں بات اسلام آباد میں ایک پل پہ لگا دیا جی یہ بورڈ. اچھا اسلام آباد کی پولیس نے 7th ہے یا 9th ایونیو ہے اس کا بڑا پل, اس کے ساتھ میں نے دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں سے پیدل کراس کریں گے, پل استعمال نہیں کریں گے اور آپ کا حادثہ ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سر دنیا بھر میں قانون ہے, یہ ہائی ویز کو ہے, اس کو آپ اس طرح سے مخصوص جگہوں کے علاوہ وہ اللیگل ہے. وہ بڑی زبردست سی پہنی ہوئی ہے, پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں جلدی سے سیکھ لوں یار یہ کیا ہے, کوئٹہ لکھا ہوا ہے, ذرا سا کھل کے دکھائیں نا یہ کیا چیز ہے. سر یہ ایسا ہوا کہ ایک پچھلے دنوں کوئٹہ میں نیشنل گیمز ہوئی ہیں تو اس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. میں یار یہ تو بڑا زبردست, میرے بڑے خواہش تھی کہ یار اتنا اچھا پروگرام کوئٹہ میں ہوا تو مزہ آیا دیکھ کر. میں لائف میں کافی نیشنل گیمز اٹینڈ کی ہیں, لیکن اس دفعہ جو کوئٹہ میں ہوئی ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی جو تھی آرگنائزیشن, جس طرح سے انہوں نے آرگنائز کیا چیزوں کو, ان کی مینجمنٹ تھی, لوگوں فیٹیلٹی جو تھی وہ مطلب اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی. تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان اولمپک, اور ایسے علاقوں میں جو جہاں کم ہوتا ہے. ہاں جی, بلوچستان میں آپ کو پتا اپرچونٹیز کے لحاظ سے کم ہی ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کو باقاعدہ افتتاح کیا وہاں جا کے, وہ خود وہاں پہ موجود رہے, اور بہت ہی زبردست جو مختلف وینیوز انہوں نے مختلف کھیلوں کے لیے بنائے ہوئے تھے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شیئر کروں گا میں, لیکن مجھے وہاں پہ ٹیکنیکل آفیشیل کے طور پہ وہاں پہ میں انوائٹڈ تھا. اگلا پروگرام اسی سے شروع کریں جی, اسی پہ کریں گے انشاءاللہ. کافی لوگوں نے آج ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, ریڈیو پہ بھی لوگ سنتے رہے. ریڈیو پہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں آتا, لیکن فیس بک پہ ایک ریکارڈ آ جاتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. ناصر اقبال, راشد محمود ہیں, سرفراز عالم خان ہیں, عاصم ہیں, شکیل ہیں, عائشہ ہیں, بلال ہیں, نعمان صاحب نے میسج وہ موٹر سائیکل والا جو انہوں نے اپنا ایک کمنٹ بھی دیا تھا کہ اشاروں پہ جو ہے نا موٹر سائیکل والے پابندی نہیں کرتے. سوریا قمر صاحبہ جو ہیں انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. تمام خواتین و حضرات جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارے ریڈیو پہ سنتے ہیں, تو ان کا بہت بہت شکریہ سر. بس میں پچھلے 2-3 پروگراموں میں نہیں تھا تو میرا خیال تھا کہ یار لوگ عادی ہو گئے میرے نہ ہونے کے. تو مجھے وہ یوسف جو ہے اسٹیفن ان کا گانا یاد آ رہا تھا, آئی ہیو ٹو گو. سن مطلب نا وہ باپ اور بیٹے کا برابر گانا ہے. لیکن وہ ایک افتخار صاحب ہیں جی, میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان کا فون آ گیا مجھے کہ جی ہم کہ تم سے آپ نہیں آ رہے, تو میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا آپ کے وہاں آ کے.
تو آج ان کو انوائٹ کیا تھا میں نے. کبھی آپ پروگرام جب ختم ہوگا تو وہ آ جائیں گے, تو میرے خیال میں آئے ہوئے ہوں گے, تو ان سے ہم بعد میں. بالکل نہیں, لوگ بعض اوقات شاید ہم تھوڑا اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا ریڈیو ہم نے شروع کیا تھا تو ایک دفعہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں ہماری ٹرانسمیشن لوگ سن رہے ہیں, تو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ جسٹ اگر ہمارا آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ ایک میسج کر کے بتا دیں کہ فلان جگہ پہ آپ ہمارا ریڈیو سن رہے ہیں. اور تانتا بند گیا تھا, ہمیں اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ لوگ ریڈیو سن رہے ہوں گے, لیکن میسیجز جو ہے نا بے شمار میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ میں فلان جگہ پہ ہوں, اور دنیا بھر میں سنا جاتا ہے. ہاں جی الحمدللہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حرم پاک میں بھی سنا جاتا ہے. ہاں بالکل, یہ تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے ایک سامنے جو ہے انہوں نے شیئر کیا, ان کے ایک ملازم ہے جی وہاں کام کرتے ہیں, تو چونکہ مینٹیننس کا کام کرتے ہیں حرم میں, اور وہاں پہ ان کو پھر حرم کی حدود میں ہی رہائش دی جاتی ہے تاکہ اگر رات کو بھی لیٹ نائٹ کو پرابلم آ گئے تو وہیں پہ مینیج ہو. وہ کہتے ہیں وہاں نہ تو ہم ٹی وی چلا سکتے ہیں نہ کچھ اور, تو وہاں رفا ایف ایم جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ کوئی گانے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے سر. بہت بہت شکریہ تمام ہمارے جو ممبرز. آج ہمارا پینل پورا تھا کافی عرصے بعد, بیچ میں بھی جب کوئٹہ میں تھا تو ایک دو پروگرام میں بھی نہیں تھا. تو سامعین محترم, پروگرام کیجول ٹاک سے ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.